مسیح یسوع کے جلالی زندہ بابرکت اور فتح منام میں تمام بھائیوں کو اسلام. دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ آج شام اپنی برکت لینے کے لیے، اپنا موضع لینے کے لیے اور مسیح یسوع سے اپنا زور لینے کے لیے آپ اس کے قدموں میں موجود ہیں. سو خدا کا شکر کرتے ہیں آج کی شام کے لیے. آج کی مقدس پاک کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ میرے عزیزو، خدا انسان کو مشکلات میں ڈالتا ہے. جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم جو ستائش کرتے ہیں، وہ انسان کو مشکلات میں ڈالتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے برے کاموں کی وجہ سے مشکلوں میں پڑتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں بری عادتوں کی وجہ سے مشکلوں میں گر جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے عزیزو جو غلط کھانے پینے سے مشکلات میں گر جاتے ہیں، غلط کام کرنے سے مشکلات میں گر جاتے ہیں. مگر جب وہ لوگ اپنا گناہ یاد کر کے توبہ کرتے ہیں تو یسوع نے بحال کر دیتا ہے. مگر میں آپ کے شروع میں کیا بتا رہا تھا کہ خدا بھی انسان کو، راست بازوں کو، صادقوں کو مصیبتوں میں سے، تکلیفوں میں سے گزارتا ہے تاکہ صادق، راست باز مضبوط ہو. خدا میں بڑھے، ترقی کرے. آئے کلام اقدس میں سے ایسا ایک واقعہ پڑھتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، میرے عزیز بہن بھائیوں، طوفانوں میں سے گزارا. ہاللیلویا. طوفانوں میں سے گزارا. میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ وہ طوفان انہیں دلیر بنا دیا. اس طوفانوں نے انہیں دلیر بنایا. وہ مسیح کی پہچان میں اور باپ کے جلالی فتح منام میں اور بڑھے، ترقی کرے. تو یاد رکھیں میرے عزیزو، اگر آپ راست باز ہیں، آپ زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور راستی سے چل رہے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کی مشکلات کے پیچھے اور جو آندھی طوفان آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں، آج کے کلام سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا اس کے بعد بڑا جلال ظاہر کرتا ہے. خدا بڑی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں بائبل مقدس میں سے مرکز کی انجیل اور اس کا 4 باب 37ویں آیت. نئے عہد نامہ میں سے مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 37ویں آیت. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا. بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو. آپ نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کشتیوں میں بٹھا کر رات کے وقت میرے عزیز بہن بھائیوں اس جھیل میں جا رہے ہیں اور کلام بتا رہا ہے کہ بڑا طوفان آیا، بڑی آندھیاں چلی ہیں اور یہ رات کا وقت تھا. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آئندہ تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. پڑھیے گا جی بھائی اس کی 35ویں آیت. اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ باہر چلیں.
और वो भीड़ को छोड़कर उस जिस हाल में था कश्ती पर ले चले और उसके साथ और कश्तियां भी थी। आमीन। देखा आपने, शाम का वक्त था जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि भाई आओ हम पार चलें। और कश्तियां भी थी। एक कश्ती में यीशु था, उसके शागिर्द थे, और कलाम बता रहा है साथ में और दूसरी कश्तियां भी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ थी यीशु के पीछे उस वक्त, और यीशु ने उस भीड़ को छोड़ दिया, क्योंकि वो वक्त ये था कि अपने शागिर्दों पर जाहिर करे कि मैं आंधियों और तूफानों को भी थमाने की कुदरत रखता हूं। वो वक्त था कि वो यीशु बताए अपने शागिर्दों को कि मैं आंधी और तूफानों को भी थमाने की कुदरत रखता हूं। इसलिए याद रखें, हमारे खुदावंद यीशु को ये बात मालूम थी कि जिस तरफ हम पार जा रहे हैं जरूर ही आंधियां चलेंगी, जरूर तूफान उठेगा। मसीह को पता था, यीशु को पता था इस बात का। मगर मेरे अजीजों, मैंने आपको शुरू में बताया, हमारा खुदा हमें मुसीबतों से गुजारता है ना जब, तब वो उसके बाद अपना बड़ा जलाल भी जाहिर करता है, बड़ी कुदरत भी जाहिर करता है। यहां पर जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठे और शागिर्द भी साथ थे, तो कलाम में लिखा यीशु सो गया और तूफान चलना शुरू हो गया, तूफान उठना शुरू हो गया। आज इसी तरह जब रास्तबाज की जिंदगी में कोई भी किसी किस्म का तूफान चलता है, तंगदस्ती का, बेरोजगारी का, बीमारी का, किसी भी किस्म का तूफान चलता है, तो शागिर्दों की तरह मेरे अजीजों यीशु को उठाए। हालेलुया, यीशु को पुकारे। जब उन्होंने देखा कि ये तूफान थमे के नाम ही नहीं ले रहा, उन्होंने देखा कि ये तूफान पर हम काबू नहीं पा रहे, तो उन्होंने, कलाम बताता है, यीशु जो पीछे गद्दी पर सो रहा था, यीशु को जगाया। आज यहां पर सीखने की बात यह भी है मेरे चीजों, कभी कोई आपकी जिंदगी में भी ऐसे तूफान चलते हैं, ऐसी आंधियां चलती हैं, और आपके दिल में बार बार ये आता, आप तो ये आंधी और ये तूफान आपकी जान ले लेगी, ये मार डालेगी आपको, मगर आपने बेतकाद नहीं होना, आपने अपने यीशु पर भरोसा रखना है। जिस तरह उसने उस झील के अंदर अपनी कुदरत को जाहिर किया था, वो आज मेरी जिंदगी में भी अपनी कुदरत को जाहिर करेगा, क्योंकि यीशु कल, आज, बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। वो अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। बेतकाद नहीं होना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि यीशु को पुकारना है। यहां पर भी यीशु को उठाया गया है, यीशु को पुकारा गया है। ऐ यीशु, ऐ साहिब, ऐ उस्ताद, तुझे पता नहीं हम हलाक हुए जाते हैं। याद रखो मेरे अजीजों, जिनकी जिंदगी में यीशु है ना, आज के दौर की बात कर रहा हूं, जिनकी जिंदगी में यीशु है ना, उनके बारे में बाइबल मुकद्दस का दिया, अगर वो मर भी जाए तो भी वो क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। जिनकी जिंदगी में यीशु है, जिनकी जिंदगी में खुदा का रूह कुद्स है, वो अगर मर भी जाए तो भी वो क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। मरने के बाद भी एक जबरदस्त और खूबसूरत इनाम है, हमेशा की जिंदगी। मगर बात यह है मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु आपको, जब तक आप अपने काम ना निकाले, आपको हलाक होने नहीं देगा। बस मैंने और आपने इसको पुकारना नहीं छोड़ना, हमने उसकी इबादत नहीं छोड़नी, हमने सताइश और हमद नहीं छोड़नी। बार बार रिफ्यूज हो रही है, बार बार नो आ रही है, आप बोले मेरा खुदावंद करेगा,
میرا خداوند کرے گا، میرا یسوع کرے گا، وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ آپ نے یسوع کو پکارنا بند نہیں کرنا، آپ نے کلام کھولنا بند نہیں کرنا، آپ نے روٹین کی دعا میں اضافہ کر لینا ہے تاکہ آپ اپنے مسیح مصلوب سے اپنا معاوضہ اور اپنی برکت پائیں۔ شاگردوں نے یہ نہیں کیا بھائی آؤ کشتی چھلاکے لگائیں، یسوع ستا ستا رہا، آؤ چھلاکے لگائیں، یہ طوفان جان لے گا ورنہ ہماری۔ یاد رکھو میرے عزیز بہن بھائیو، جس دل کی کشتی میں، جس خاندان کی کشتی میں خدا کا بیٹا یسوع ہے، ارے وہ کشتیاں کبھی نہ ٹوٹے گی اور نہ برباد ہوگی، بلکہ وہ کشتیاں وہ جوڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وقت ہم کبھی بھی ایسے طوفانوں کا سامنا کر رہے ہوں، ایسی آندھیوں کا، تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہوں، ہم نے ڈرنا نہیں، ہم نے گھبرانا نہیں ہے میرے عزیزوں، چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو۔ آج اس دور سے نہ تو ہم سمندر میں مچھلی پکڑنے جاتے ہیں، نہ ہی کوئی ایسا سفر کرتے ہیں، مگر آج کے دور کے مطابق میرے عزیزوں آج ہمارے لیے آندھی طوفان یہی ہے جو تنگدستی ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، قرض جیسی پریشانی ہے۔ کلام اقدس ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو، بعض دفعہ راست بازو، خدا پرستو، خداوند زندہ خدا کی عبادت کرنے والوں، خدا آپ کو ایسے مشکلات سے خود بھی گزارتا ہے۔ یسوع کو پتا تھا طوفان آئے گا، یسوع اسی لیے سو گیا کہ شاگردوں کا ایمان چیک کروں، کیا یہ ایمان میں ڈاواڈول ہوتے ہیں؟ مگر یسوع نے ان سے شکوا کیا، گلہ کیا۔ کب؟ جب پہلے لکھا ہے آیت نمبر 39 میں، اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا۔ شاگردوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جب آپ کی زندگی میں بھی ایسا بڑا کام ہوگا، کب؟ جب آپ یسوع کو پکارتے رہیں گے، وہ اٹھے گا، آپ کی مشکل کو ڈانٹے گا۔ آپ کی زندگی میں جو طوفان چل رہا ہے وہ اسے ڈانٹے گا۔ کب؟ جب آپ still رہیں گے، آپ کھڑے رہیں گے کہ میرا یسوع ضرور میرے لیے اپنا ہاتھ اوپر سے بڑھائے گا اور مجھے اس آندھی اور طوفان سے بچائے گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب وہ اٹھا ہے تو اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا۔ حالانکہ دیکھیں لاجک سائنس کیا کہتی ہے اور ہمارا ذہن کیا کہتا ہے، سننے کے لیے کان چاہیے، ایسا بات ہے نا، سننے کے لیے انسان کو کان چاہیے۔ ہوا کے کان ہیں مگر یسوع کی سن رہی ہے، ہاللیلویہ، ہمارے خدا یسوع کی سن رہی ہے۔ اسی طرح جب آپ کی مشکلات کے کان نہیں ہے مگر وہ یسوع کی سنیں گی اور آپ کے بدنوں کو، آپ کے گھروں کو چھوڑے گی۔ یہاں پر ہوا کے کان نہیں ہے مگر ہوا جو ہے یسوع ڈانٹ رہا ہے، ہوا ڈر گئی ہے، پیچھے ہٹ گئی ہے، خاموش ہو گئی ہے، دبک کر بیٹھ گئی ہے۔ جب کسی کو ڈانٹا جاتا ہے وہ کس طرح بیٹھتا ہے؟ دبک کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ہوا، کلام مقدس بتا رہا ہے، ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو جا، ہو تھم جا۔ ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ تبھی ہوگا جب آپ مشکل حالات میں، پریشانیوں کے حالات میں اپنے خداوند یسوع کو پکارنا نہیں چھوڑیں گے، مسیح پر بھروسہ رکھیں گے، اعتقاد رکھیں گے کہ وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، وہ اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ اور اگر آپ بے دل ہو کر کسی غیر معبود کے پاس چلے جاتے ہیں، بے دل ہو کر آپ کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسوں کے لیے بائبل کہتی ہے ان کے غم بڑھ جائیں گے، کام نہیں ہوں گے، نہ ان کی زندگیوں میں کبھی خدا کا جلال، کبھی خدا کی قدرت ظاہر ہوگی۔ خدا کی قدرت اور خدا کا جلال کن لوگوں کی زندگیوں میں ظاہر ہوا ہے؟ آئے آگے چلتے ہیں۔ مشکل حالات میں، یہاں پر پتھروں کے طوفان خدا کے بندہ پر برسائے جا رہے ہیں۔
اعمال 7واں باب اس کی آیت نمبر 55 پڑھیے گا جی. اسٹیفنس خدا کا بندہ کلام سناتا جا رہا ہے، فریسیوں، فقیوں، یہودیوں کو خدا کا کلام سنا رہا ہے. وہ دانت پیسنے لگے، وہ اسے برا بھلا بولنے لگے، مگر اس نے اپنی زبان کو بند نہیں کیا. کیونکہ میرے عزیزوں، اسٹیفنس ایک نوجوان شخص تھا اور یہ خدا کی قدرت کو اور خدا کے جلال کو دیکھنا چاہتا تھا. اور خدا کی قدرت، خدا کا جلال تبھی ظاہر ہوتا ہے جب کوئی راست باز آندھیوں کو طوفانوں میں سٹل رہتا ہے اور یسوع کو پکارتا ہے، تبھی خداوند یسوع کے نام کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. تو آئیں پڑھتے اس آیت کو برکت پاتے. جی ایمان کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 59 ورس 55. مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال، آمین، کیا دیکھ رہا ہے؟ خدا کا جلال دیکھ رہا ہے. کب؟ جب لوگ اس پر دانت پیس رہے ہیں، پتھر لوگوں نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے، وہ جیسے جیسے اس پر دانت پیس رہے ہیں اور اس پر غصہ ہو رہے ہیں، وہ اور روح میں معمور ہوتا جا رہا ہے. ہاللیلویا. وہ اور روح سے بھرتا جا رہا ہے، وہ اور خدا کی قدرت سے بھرتا جا رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، یاد رکھو، جب بھی کبھی کوئی ایسے حالات زندگی میں چل رہے ہو، راست بازو، تو کبھی یسوع سے منہ نہ موڑو، بلکہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، تمہاری نگاہیں صرف اس پر ٹکی رہے. اور جب اس خدا کے بندے نے کلام سنانا بند نہیں کیا تو جی آگے چلے بھائی. اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر، سنا آپ نے، دانت پیسے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، اور یہ یسوع کو دیکھ رہا ہے. ہاللیلویا. یہ یسوع کو دیکھ رہا ہے جو آسمان پر باپ کے دائیں ہاتھ کھڑا ہے. جلال دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کتنے لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں، کتنے لوگ اسے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، مگر میرے عزیزوں یہ اور روح القدس سے بھر گیا ہے. یقین جانے بائبل مقدس میں میں نے پہلا واقعہ دیکھا ہے جس خدا کے منصور نے، خدا کے سرما نے زمین پر کھڑے ہو کر تیسرے آسمان تک دیکھا ہے. ہاللیلویا. کہ یسوع باپ کے دائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے؟ کھڑا ہو گیا. اس خدا کے منصور نے اتنی بڑی قدرت کو، اتنے بڑے خدا کے جلال کو دیکھا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ یسوع جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے. ایسے پڑھوں گا، اور یسوع کو خدا کی دائیں طرف کھڑا ہوا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائیں طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. لوگوں کو کہہ رہا ہے، لوگوں کو کہنا کرا میں ابن آدم کو بھائی کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں خدا کی دائیں طرف. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جب آپ بائبل مقدس کو غور سے پڑھیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے. میرے عزیزوں، کوئی انسان زمین پر کھڑا ہو کر تیسرے آسمان تک، عالم بالا تک دیکھ سکے. عالم بالا تک دیکھ رہا ہے. ایسی آنکھیں خدا کے بندے کو خدا نے دے دی ہیں اس وقت. ایسی آنکھیں خدا نے دے دی ہیں. کب؟ جب وہ مصیبت، تنگی، تکلیف کے پہاڑوں، پتھروں کا سامنا کر رہا ہے، مخالفت برداشت کر رہا ہے، تب خدا کی قدرت ظاہر ہوئی ہے، خدا کا زور ظاہر ہوا ہے. اور یاد رکھو، آج کل کے جو ہم ایماندار راست باز ہیں، ہمارے لیے پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ آگے چلتے ذرا. پہلا کرنتھیوں 10واں باب. یہ آپ کے لیے سمجھنے آیت مقدسہ جو ہے، سمجھنے آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے. مقدسوں اور راست بازوں بڑے غور سے سنیے گا. اور اس کی 13ویں آیت پڑھیے گا جی. تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو. تم کسی ایسی آزمائش میں ابھی تک نہیں پڑے جس آزمائش میں اسٹیفنس پڑا ہوا تھا.
मगर जिस आजमाइश में सिर्फ रस था, उसने खुदा के जलाल और खुदा की कुदरत को भी देखा। मगर हमारे लिए क्या कह रहा है पौलुस रसूल? जी दोबारा पढ़िएगा। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा, ताकि तुम बर्दाश्त कर सको, ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। देखे हमारे लिए हमारे खुदा बाप ने, हमारे खुदा यीशु मसीह ने कितनी आसानियां पैदा कर दी है मेरे चीजों। अगर आज हमारी जिंदगी में कोई ऐसे तूफान चल रहे हैं तो आप हरासा ना हो, हरासा ना हो, आप परेशान मत हो, बल्कि उसकी कुदरत का, चाहे वो आपके बदन पर मुश्किलात है, घर पर मुश्किलात है, किचन पर मुश्किलात है, जेब पर मुश्किलात है, आप परेशान मत हो मेरे चीजों। वो इंसान को भूखा उठाता जरूर है, मगर भूखा सोने नहीं देता। अगर कोई बेरोजगार है और रास्तबाज है तो समझ ले कोई खुदा उसके लिए बड़ा प्लान बना रहा है, बड़ा मंसूबा खुदा उसके लिए बना रहा है। कोई बड़ा रोजगार का खुदावंद रेला उसके लिए जारी करने को है, अगर वो खुदा की इबादत नहीं छोड़ता, खुदा की सताइश नहीं छोड़ता। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने इन बातों को समझना है कि हमारा खुदा अगर कभी हमें आंधी और तूफानों में से गुजारे तो हमने डरना नहीं, हमने डरना घबराना नहीं, बल्कि हमने ये तकाज रखना है कि जिस खुदावंद यीशु की मैं इबादत करता हूँ, करती हूँ, वो कल, आज, बल्कि अबद तक क्या है? यकसा है। दोबारा चले मरकज की झील में। चौथे बाब, खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों से यहां पर शिकवा कर रहा है। तो आज सोचे कि आज आपसे कोई शिकवा ना यीशु कर रहा हो। 40वीं आयत पढ़िएगा जी। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? तुम क्यों डरते हो? कहते हो मैंने 3 बार बाइबल पढ़ी है, 10 बार बाइबल पढ़ी है, 4 बार बाइबल पढ़ी है, तुम अब भी डरते हो? तुमने अंजीलों को कई बार पढ़ा और अब भी डरते हो? तुम प्रस्तिश करते हो और अब भी डरते हो? तुम दुआ करते हो तब भी डरते हो? नहीं, हमने डरना नहीं मेरे अजीजों, हमने डरना नहीं, बल्कि और दलेर होना है। बल्कि ये कहना, हाँ एक मुसीबत है, तुम 2 जड़ियां हो गया हो, हालेलुया, मुसीबत ना कहो, क्योंकि भावे 2 होने भावे 5 होना, मेरा यीशु सारे चक्करों की गुजर करता है, हालेलुया। उस मुसीबत को ये बताओ, उस परेशानी को ये बताओ कि मेरा यीशु, चाहे वो मुसीबतें 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, उन सब में से निकालने की कुदरत रखता है और वो निकालेगा। बीमारियां चाहे 2 हो चाहे 10 हो, अब उनको बताओ कि मैं जिस यीशु की इबादत करता हूं, करती हूं, वो इनमें से निकालने की कुदरत रखता है और वो निकालेगा मुझे। फकत एतकाद रखो मेरे अजीजों, ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है। लिखा है, फिर उनमें से कहा तुम क्यों डरते हो? उनसे कहा तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? मैंने तुम्हारे सामने कितने अजायब काम किए हैं, मौजूजात किए हैं, तुम अब तक ईमान नहीं रखते? तुम्हारा ईमान कहाँ गया? क्योंकि रास्तबाज का जो कमजोर होता है ईमान में मेरे अजीजों, याद रखें, वो कमजोर ना हो, बल्कि वो समझ जाए कि खुदा मुझे किसी बड़े मुकाम पर लेकर जाना चाहता है, बड़े मुकाम पर लेकर जाना चाहता है। आपने शायद भी देखा हो कि तकरीबन 2 साल 2.5 साल के बच्चे को आपने देखा हो शायद वीडियो, कि वो बच्चे को स्विमिंग पूल में फेंका जाता है ताकि वो बच्चा छोटी उम्र में तैराक बन जाए।
कैसे माँ बाप है? ये कैसे माँ बाप है जो छोटे से बच्चे को तैराक को बना रहे हैं ताकि ये तैरना सीखे? मेरे अजीजों, याद रखो, इब्राहिम का खुदा ऐसा ही है। इब्राहिम का खुदा ऐसा ही है। कलाम मुकद्दस बताता है इब्राहिम की जिंदगी में उस वक्त तूफान हलचल हो गई। कब? जब उस खुदा ने कहा, इब्राहिम, जो तेरा प्यारा बेटा है, जिससे तू क्या करता है? प्यार करता है, उसे ले और मूरिया के मुल्क में लेकर आ। वहां पर मैं तुझे एक पहाड़ बताऊंगा, उसने पहाड़ पर लाकर मुझे उसे क्या कर दे? उसे मेरे हुजूर क्या कर दे? कुर्बान कर दे। खुदा इब्राहिम को एक नाम देना चाहता था। खुदा इब्राहिम को एक मकाम देना चाहता था। जब कभी खुदा आपसे भी कोई ऐसी डिमांड करता है साथ को रास्तवादों, तो समझ लो खुदा कुछ बड़ा करने वाला है आपके लिए। जब उसने छुरी रख दी, चलाने लगा, तो कलाम में लिखा 2 बार आसमान से आवाज आई, अब्राहम अपना हाथ रोक ले, अब्राहम अपना हाथ रोक ले। और उसे वहां रुतबा और मकाम क्या मिला? तू ईमानदारों का बाप है। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम तेरी तरह का ईमान मुझे दुनिया में नजर नहीं आ रहा। कितना बड़ा इनाम मिल गया, कितना बड़ा नाम मिल गया इब्राहिम को। तो याद रखो मेरे अजीज बहन भाइयों, जब आप मसीह के पीछे चल रहे हो तो मसीह ने हमसे खुद भी ये कहा है, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे बोलो। आज हमारी जो सलीब है वो यीशु वाले दुख नहीं है, हम पर बहुत कम। और बर्दाश्त आपने पढ़ा था भी, पहला ग्रंथ 10वें बाब की 13वीं आयत में, आपको जिन दुखों में डाला जाता है वो आपकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं है, वो आपकी बर्दाश्त के मुताबिक है, आपके ईमान के मुताबिक है। मगर आपने अपने खुदावंद यीशु को नहीं छोड़ना, भरोसा रखना है कि वो मुझे इन तमाम परेशानियों से निकालेगा। यीशु अपने शागिर्दों से यहां शिकवा कर रहा है, लिखा है, फिर उनमें से और फिर उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। ये आज हर भाई के लिए है, हर बहन के लिए बात है जो ईमान से फिर जाती है, फिर जाता है कि नहीं चर्च जाके तो की मिलना है? किसी और गोली फाड़ लेते हैं, किसी और कोई ऐसा कर लेते, उससे पकड़ लेते हैं, उससे पकड़ लेते हैं। नहीं मेरे जीजो, जब उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारी शारक से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं, तो वो मान लो करीब है। और उसने जब वादा किया है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो इस बात का यकीन करो कि वो हमारे साथ है। फकत कोई बड़ा रुतबा, बड़ा मकाम हमें देना चाहता है हमारा खुदा जमीन पर। हमें इतनी बड़ी आजमाइश से जब खुदा का बंदा इब्राहिम गुजरा है तो खुदा ने खूबसूरत नाम उसे दिया। मतलब खुदा उसे ये कह रहा था कि इब्राहिम, तेरे बाद जो मैंने खलकत पैदा करनी है, तेरे बाद जो मैंने खलकत पैदा करनी है, उस खलकत के अंदर मुझे ऐसा ईमान नजर नहीं आ रहा जो तेरे पास है, जो तेरे पास है। मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखो, हमारा खुदावन आज यहाँ पर शिकवा कर रहा है। तो आज मैं और आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, कहीं ये शिकवा मेरे लिए तो नहीं, ये गिला शिकवा यीशु का मेरे लिए तो नहीं। आगे चलते जी, पढ़िएगा। और वो निहायत डर गए। जब यीशु ने शिकवा किया तो वो डर गए। इस डर को अपने अंदर से निकालना है। ये जो आदम से हमारा पीछा करता आ रहा है ना, इस डर को निकालना है। जब फल आदम और हवा ने खाया तो उनके अंदर डर पैदा हो गया। इस डर को हमने अपने अंदर से निकालना है। बल्कि स्कॉलर तो ये बताते हैं कि ये डर का लफ्ज जो है बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 365 बार लिखा हुआ है। और साल में दिन कितने होते हैं? 365। हर रोज हमें कहा जा रहा है डरो मत, डरो मत, डरो मत।
کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. جی پڑھیے گا بھائی جی 41 آیت. اور وہ نہائے تھک گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ خدا کا بیٹا ہے. یہ میرا اور آپ کا منجی ہے. یہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے. شاگرد کہہ رہے یہ کون ہے کہ جو اس طرح سے عجیب قدرت دکھا رہا ہے. ہم نے یہاں پر شاگرد حیران ہو رہے ہیں کہ ہم نے کبھی خدا کی قدرت کو اس طرح نہیں دیکھا. کیونکہ یسوع میرے چیزوں آندھی اور طوفانوں میں سے گزار کر اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا تھا, اپنا جلال دکھانا چاہتا تھا. یاد رکھیں جس خاندان میں یسوع ہے, جس زندگی میں یسوع ہے, وہ کشتیاں کبھی ڈوبے گی نہیں میرے چیزوں. چاہے آندھی طوفان جیسے بھی کیوں نہ ہو, وہ کبھی نہیں ڈوبے گی, بلکہ میرے عزیز بہن بھائیوں وہ پار لگے گی. جن کشتیوں میں یسوع ہے, جن کشتیوں میں خدا کا بیٹا ہے, تو کبھی بھی میرے عزیزوں راست بازوں کوئی زندگی میں طوفان کسی قسم کا بھی چل رہا ہے, مت گھبراؤ, مت ڈرو. خدا کچھ بڑا کرنے والا ہے. زبور نمبر 119 اور اس کی آیت نمبر 71 میں لکھا ہے, اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے عین سیکھوں. خدا کا وعدہ کر رہا ہے مصیبتوں میں میرے عزیزوں, جب آپ آندھی اور طوفانوں میں گزر رہے ہوتے ہو, تو آپ جب اسٹل رہتے ہو تو یاد رکھو اپنے خدا باپ کے عین سیکھ رہے ہوتے ہو. آپ اپنے خدا باپ کے عین سیکھ رہے ہوتے ہو. جب آپ کی نگاہیں اپنے یسوع پر ہوتی ہیں, خدا باپ پر ہوتی ہیں, اور بار بار روح القدس کو کہتے ہیں کہ روح القدس آ ان آندھی اور طوفانوں میں میری مدد کر. میں یسوع کے نام سے روح القدس تجھے بلاتی ہوں, یسوع کے نام سے میں روح القدس روح پاک تجھے ویلکم کرتا ہوں. آ میری زندگی میں, آ میری زندگی میں. جو طوفان میری زندگی میں چل رہے ہیں, پاک روح میرا ایمان ہے کہ ان طوفانوں کو کوئی اور نہیں تھما سکتا. ان طوفانوں کو تھمانے والا ایک ہی ہے, اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے میرے عزیزوں, کوئی اور نہیں ہے. اس پر بھروسہ رکھنا ہے, اس پر یقین رکھنا ہے, تاکہ وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے, اپنے جلال کو ظاہر کرے. ہیلیلویا, کیا ہی خوبصورت بات. جیسس 37 کی آیت دوبارہ پڑھیے گا بھائی جی. تب بڑی آندھی چلی, اور یہ آندھی رات کے وقت چل رہی تھی, دن کے وقت نہیں. اور کبھی کسی نے رات کے وقت سمندر کا سفر کیا ہو نا, اسے پتا ہے کہ رات کے وقت کتنا خوف سمندر کے اندر, جھیل کے اندر ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے قریب تو سمندر ہی ہے, میں سمندر کی مثال دے رہا ہوں. مگر جھیل کے اندر اور سمندر کے اندر رات کے وقت چاروں طرف کچھ بھی نظر نہیں آتا, کچھ بھی نظر نہیں آتا. کوئی روشنی نہیں, کوئی دیوا بتی, کچھ نہیں. اور آندھی چل رہی ہے, شاگرد گھبرا رہے ہیں. کبھی اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی آندھی چل رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, تو یہ یقین رکھو کہ یسوع بھی آپ کے قریب ہے, خدا کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ ہے. جس نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں, میں جاؤں گا تو وہ آئے گا. وہ سچ ہے کہ وہ مددگار آپ کے پاس, صرف آپ نے اس مددگار کا استعمال کرنا ہے. پاک روح کو میرا اور آپ کا مددگار کیوں کہا گیا ہے؟ آواز آپ کے گلے سے نکلنی چاہیے, ذہن اور دل آپ کا اس وقت کام کرنا چاہیے. پھر آپ کو خدا کا روح جو ہے وہ مدد اور رہنمائی پہنچائے گا. پھر روح القدس آپ کو یسوع کو پکارنے کے طریقے کار بتائے گا. یہ ضرور نکال کر گا, یہ کلام کی آیت نکال کر پڑھ, تیرا خدا اترے گا تیرے درمیان, تیرا خدا تیرے لیے معجزہ کرے گا. پھر چھوٹی دعا کی ضرورت نہیں میرے عزیزوں,
پھر بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ خدا اس مصیبت میں سے، اس آندھی میں سے، طوفان میں سے آپ کو نکال کر اپنا جلال دکھائے، اپنی قدرت دکھائے۔ نہیں تو آپ یسوع سے کیا ہو جاؤ گے؟ جدا ہو جاؤ گے۔ آئیں اس بات کو ذرا رومیو میں چل کر دیکھتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ رومیو اور اس کا 8واں باب اور اس کی 35ویں آیت پڑھیے گا جی۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ آندھی طوفان ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم صادق ہیں، مسیح کے پیروکار ہیں اور یسوع کے ماننے والے ہیں، جی پڑھیے گا۔ مصیبت یا ننگی یا تنگی یا سوم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار۔ آمین۔ سنا آپ نے؟ اب انسانوں پر یہی کچھ چل رہا ہے، تنگی، بھوک، تنگ دستی، تلوار۔ اس طرح پچھلے دنوں میں چرچوں میں حملہ ہوا، اس طرح ایسے معاملات اب چلیں گے۔ اب وہ جو رسولوں پر سختیاں آئیں، رسولوں کی کھال جو ہے وہ کھینچی گئی، الٹی صلیب دی گئی، تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا رسولوں کو۔ اب اس طرح کی تو خیر نہیں کوئی ایسی ہم راست بازوں پر سختیاں آ رہی، مگر آئے بھی تو کوئی بات نہیں میرے چیزوں، یاد رکھیے گا۔ مگر اگر یہ چیزیں ہیں تو یاد رکھو، یہ سمجھے کہ یسوع میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے اپنی بڑی قدرت کے ساتھ ان میں سے نکالے گا۔ چاہے میرے اوپر کیا چل رہی ہے، مصیبت چل رہی ہے، تنگی چل رہی ہے، ظلم چل رہا ہے، کال چل رہا ہے، ننگا پن چل رہا ہے، خطرات میں ہوں، میرا یسوع مجھے ان میں سے نکالے گا اور وہ اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ ہم نے میرے عزیزوں اس بات کو آج سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمارا خداوند جو راست باز لوگ ہیں انہیں آندھی کے طوفانوں میں سے گزارتا ہے اور گزار کر انہیں اپنا بڑا جلال دکھاتا ہے۔ خدا اس کلام سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔